شروع کی تو پھر یہ دعوت والے کام میں کمی آ جائے گی، اور جب دعوت والے کام میں کمی آئے گی تو دین میں کمی آتی چلی جائے گی، اور دین میں کمی آتی چلی جائے گی تو اللہ کی نظروں سے گرتے چلے جاؤ گے۔ تم فلا تأمرون بالمعروف، تمہارے پاس وقت نہیں رہے گا دعوت دینے کا اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا، تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرو گے، اور دین جو ہے بالکل بیگانہ ہو جائے گا۔ جس حضور نے فرمایا بدأ الدین غریبا ثم یعود کما بدأ، کتنی حضور کی اور صحابہ کی قربانیوں سے کتنا یہ دین صحابہ کا حرص جان اور صحابہ کے لیے یہ عزت کی چیز بنا تھا، اس پر سب کچھ لگا رہے تھے، یہ امت میری تھی اور دین فرمائے اور کفرا اور اجنبی ہو جائے گا۔ فتوبى للغرباء، خوشخبری اور مبارکبادی ہو تو دین کے غم میں اپنے آپ کو جیسے پردیسی بنائیں گے، اپنے گھروں کو چھوڑیں گے، ہاتھوں کو چھوڑیں گے، اس لیے اس دن جو کہیں گے کہ اتنا مشکل ہوگا اور ایسا مزاج اور ماحول کے خلاف ہوگا اور کے سامنے آئے فرمایا کہ مہاجرین اور انصار القائلون یومئذ اس دن مشکل ہوگا سنت کو بیان کرنے والے اور مہاجرین میں سے سابقین کرنے والے ہیں ان کی طرح ان کو اجر ملے گا، اور سابقین السابقون المقربون کرنے میں اور چلنے اور دین کے لیے قربانی کرنے میں آگے آگے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں جب کہ سامنے ہوگا، سامنے ہوگی تو جنت اور دوزخ کا اندر ہوگا، اللہ فرمائے السابقون السابقون اولئک المقربون۔ بادشاہوں کا قرب یہ بڑی عزت کی بات سمجھی جاتی ہے، تو وہ تو انسان ہے، گندگیوں کا مجموعہ ہے، حالات کا محور ہے، حالات کا مدار ہے، ختم ہو جانے والے ہیں، اور اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ اکبر، اللہ نصیب ہو جائے کہ صحابہ کو محنت کرو گے تو اللہ اپنی رضا عطا کریں گے، اور اللہ کی رضا تو جنت سے بھی بڑی چیز، جنت سے بھی بڑی چیز۔ اللہ اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کون ہوں گے پردیسی، کیا ان کو پردیسی کرتے ہیں اللہ کے رسول، کیا ان کے وقت ان کی محنت ہوگی، کیا اللہ کی محبت دلوں میں دکھائیں گے، اور لوگ اللہ کا محبوب ہیں، رسول اللہ کی محبت ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رزاق ہے، سب کچھ اللہ ہے، اس سے محبت ایمان کا تقاضا ہے اور پھر عقل کا بھی تقاضا ہے۔ لیکن یہ انسان اللہ کے محبوب کیسے بنیں گے کہ جب ان کو اللہ کے احکام کی طرف بلائیں گے اور اللہ کا پیارا دین اور احکام میں زندہ ہوتے چلے جائیں گے تو اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو یہ اصل اللہ کا دین ہے، اللہ کو اپنا دین بہت پیارا ہے۔ نبیوں کو صبر کرنے کا اور مشقت کی زندگی اختیار کرنے کا حکم دیا اس دین کے خاطر۔ آپ اس دین کی دعوت دیجیے، اپنے آپ کو تھکائیے، لوگوں کی طرف سے طعن و تشنیع اور تکلیفیں اس کو برداشت کیجیے، حتیٰ کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ ان تکلیفوں پر ایسے صبر کیجیے جسے ہمت والوں نے انبیاء نے صبر کیا، اور اس امت کے ساتھ وعدہ کیا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، دین پر جمے رہو گے اور دین کے اندر جو مشقتیں ہیں برداشت کرتے رہو گے اور ناگوار حالات پیش آنے پر صبر کرتے رہو گے اور تقوی والی زندگی کو نہیں چھوڑو گے، یہ دنیا والے پہاڑوں جیسی اسکیمیں بنا کر تمہارے خلاف آ جائیں تمہیں ذرہ برابر نقصان پہنچا نہیں سکتے۔ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا۔ تو اس لیے آج اللہ نے ہمیں یہ محنت عطا فرمائے، اللہ اس کے قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محنت کوئی تھوڑے سے وقت کے لیے نہیں ہے، ہم تو ہیں ہی اس کام کے لیے۔ عائشہ فرمایا کرتے تھے کہ یعنی ہم یہ نیت کر لیں کہ اللہ بقیہ زندگی میں اس محنت کو مقصد بنا کر اپنی ساری صلاحیتوں کو اس پر لگائیں گے، کیوں بھائی تیار ہیں اس کے لیے؟ اللہ کی طرف سے کیا اعلان ہے؟ لوگ
کی بڑائی کے بول بولیں گے، جو لوگ لے کر اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اللہ کے راستے کی تکالیف کو برداشت کریں گے، اتنا بڑا اعزاز کہ اللہ کی طرف سے یہ کہ یہ میرے دین کی مدد کر رہے ہیں۔